یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حال ہی میں ایک مرتد پنڈت جی جو مہندر پال آریہ کے نام سے مشہور ہو رہے ہیں، جنہوں نے اسلام کے خلاف اور قرآن کریم کے خلاف اور سارے جگت کے گرو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یوٹیوب کے ذریعے سے بدگمانی کا ایک بڑا جال پھیلانے کی پوری کوشش کی ہے۔ ذاکر نائک وشو کے آنگن میں غیر مسلموں کو مسلمان بنا رہے ہیں، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی مسلمان بنوں، لیکن میرے سوالوں کا جواب دے کر کے ہی تو مجھے مسلمان بنائیں گے بھائی۔ اللہ کے سامنے پنڈت جی کا بچھایا ہوا جال مکڑی کے جال سے زیادہ طاقتور نہیں۔ ہم صدیق دیندار چند بسویشور تحریک کے صوفی فقراء کا پہلا ڈیبیٹ مہندر پال آریہ جی سے حیدرآباد شامیر پیٹ آریہ سماجی گروکل میں ہوا تھا۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو مباہلے کا چیلنج دینے والے اور ان کے مقابلے کے لیے ہندوستان کے کسی بھی مقام پر جانے کے لیے تیار ہونے والے ڈاکٹر ذاکر نائک وشو کے آنگن میں غیر مسلموں کو مسلمان بنا رہے ہیں، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی مسلمان بنوں، لیکن میرے سوالوں کا جواب دے کر کے ہی تو مجھے مسلمان بنائیں گے بھائی۔ میرے سوالوں کا جواب دیے بنا مسلمان بنانا کیسے سمبھو ہوگا؟ اسی لیے میں ان سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں، ان سے مباحثہ کرنا چاہتا ہوں، ان سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، ان سے مباہلہ کرنا چاہتا ہوں۔ آئے ہوں سامنے اور میرے سوالوں کا جواب دیں، یا تو وہ جہاں بولے میں وہیں چلا جاؤں۔ نائک صاحب آپ جہاں بولیں گے ہم وہیں اپنی ٹیم لے کر کے پہنچیں گے، چاہے آپ بمبئی بولیں یا مہاراشٹر کے کسی کونے میں بولیں، دلی میں بولیں، جہاں کہیں بھی بولیں۔ اور یہ کسی کمرے کے اندر میں بیٹھ کر کے نہیں بولا گیا، یہ ہے نیوز چینل کے مادھیم سے بولا گیا، لیکن ان کا یہ جواب بھی تو نہیں آیا کہ صاحب آپ یہاں آ جائیے، آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے ہم۔ اور سمگر دھرتی پر اسلام کے مقابلے کے لیے ہر جگہ جانے کو تیار ہونے والے پنڈت جی ہم صوفی فقراء کے ایک ماہ کے ڈیبیٹ کے لیے حیدرآباد بلانے پر حیدرآباد آنے سے پنڈت مہندر پال آریہ جی کی روح کانپ رہی ہے۔ ہزارہ بہانے بازی کرتے ہوئے حیدرآباد آنے سے انکار کر رہے ہیں۔ دلی میں اگر آپ چاہیں گے، ہم تو حیدرآباد میں رکھ رہے ہیں پروگرام، ہم تو آپ کو بولے تھے 1 مہینے کا پروگرام رکھیں گے، حیدرآباد میں انتظام بھی کر لیا ہے ہم یہاں پر۔ آپ تو کہیں بھی آ سکتے نا، اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے آپ کو۔ حیدرآباد میں تو 1 مہینہ رہنا میرے لیے سمبھو نہیں ہوگا۔ تو آشرم ہے نا آپ کا، یہاں پر آشرم ہے، ہم بھی انتظام کریں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر 1 مہینہ کا بھی کیا کام ہے وہاں؟ پہلی بات۔ دوسری بات دھرم کے معاملے میں 1-2 دن میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، زیادہ سے بہت سے اختلافات اور بہت سے اعتراضات۔ وَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، عن قریب ہم کفر کرنے والوں کے دلوں میں ہیبت ڈال دیتے ہیں۔ پنڈت جی کے حیدرآباد آنے کے لیے جو دل میں خوف پیدا ہوا ہے وہ اس ہی آیت کے مطابق ہوا ہے۔ قرآن کی اس آیت کو عمل میں دیکھ کر پنڈت جی کو اللہ کا کلام سچا ہونے پر ایمان لا لینا چاہیے۔ پنڈت مہندر پال آریہ جی لوگوں کے سامنے ہم کو جھوٹا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ حیدرآباد شامیر پیٹ کی جو ملاقات تھی وہ ڈیبیٹ نہیں تھا، حالانکہ ہم سے پہلے خود پنڈت جی ہم صوفی فقراء کی ملاقات کو ڈیبیٹ کا نام دیتے ہوئے 25 منٹ کا ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کیا تھا۔ نہ جانے پنڈت جی دوسروں کی زبان سے نکلے ہوئے جھوٹ پر آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور خود اپنی زبان سے نکلے ہوئے جھوٹ کو امرت سمجھ کر پی جاتے ہیں۔ ہم نے پنڈت مہندر پال آریہ کو منہ توڑ جواب کے نام سے ایک کڑی شروع کی ہے، جس میں پنڈت جی کے اٹھائے ہوئے سوالات یعنی اسلام، قرآن کریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھائے گئے تمام سوالات کے ایک ایک کر کے جواب دیں گے۔ پنڈت جی کے 2 اہم سوالات ہیں، اسلام کو دھرم سدھ کریں اور قرآن کو کلام اللہ سدھ کریں۔ اس پہلی کڑی میں پہلے سوال کا جواب دیا گیا ہے، انشاءاللہ دوسری کڑی میں دوسرے سوال کا جواب یعنی قرآن کو کلام اللہ سدھ کر دیں گے، آمین۔ میں اس بھاگ کو شروع کرنے سے پہلے اس ادارے کا تعارف دے دوں جو صدیق دیندار چند بسویشور تحریک کے نام سے مشہور ہے، جو سن 1924 سے ہندو مسلم ایکتا کے لیے ہندو مذہبی کتابوں یعنی ویدوں، اپنشدوں،
शास्त्रों और पुराणों और गीताओं को खंगाल डाला और ये सिद्ध करती आई है कि सारे विश्व में तमाम लोगों को एक करने वाला कोई वजूद है तो वो सिर्फ और सिर्फ नराशम्स अंतिम ऋषि जगत गुरु कल की अवतार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही वजूद मुबारक है। और इस विषय में हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदयाल चंद बसवेश्वर साहब क़िबला ने जगत गुरु नामी एक किताब लिखी है जिसमें आपने तमाम धर्म ग्रंथों से ये बात साबित की है कि जगत गुरु या वर्ल्ड टीचर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, जिसका आज तक हिंदुस्तान के किसी पंडित के पास जवाब नहीं है। पंडित जी का यह दावा है कि उन्होंने इस्लाम जगत के विद्वानों को निरुत्तर कर दिया है, जिसमें आप चंद उलमाओं का नाम भी लेते हैं और ख़ास तौर पर डॉक्टर जाकिर नायक साहब का तो बहुत ही नाम लेते हुए कहते हैं कि मैंने डॉक्टर जाकिर नायक को निरुत्तर कर दिया है, वो मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार से डॉक्टर जाकिर नायक को मैं 2004 से निरुत्तर करता आया हूँ और आज तक एक भी सवालों का जवाब ना नायक से दिया गया। और पंडित जी इस बात से खुश हो रहे हैं कि गोया उन्होंने इस्लाम को शिकस्त दे दी है। पंडित जी को ये बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि बाज़ उलमा के निरुत्तर होने से या डॉक्टर जाकिर नायक साहब के जवाब न देने से इस्लाम कभी शिकस्त नहीं खाता। और ये भी बात याद रखनी चाहिए कि सारे विश्व में दीन इस्लाम ही एक ऐसा दीन है जो कभी निरुत्तर नहीं होता। फमहिलिल काफिरीन, काफिरों को मोहलत दे। इस आयत के मुताबिक पंडित जी को थोड़ी सी मोहलत मिली है। शायद पंडित जी ये बात नहीं जानते कि ये सिद्दीक दीनदयाल चंद बसवेश्वर तहरीक ईश्वर यानी अल्लाह की स्थापन करदा है, जो 1924 में हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदयाल चंद बसवेश्वर साहब क़िबला को हिंदुओं का अवतार बनाकर खड़ा करके इस तहरीक की स्थापना की गई, यानी ये तहरीक ईश्वर प्रगट है। 1924 से इस तहरीक के सूफी फुकरा इस्लाम के खिलाफ उठाए जाने वाले तमाम सवालात का जवाब देते आए हैं। हमारे इस स्टेज से आज तक ऐसा कोई पंडित नहीं जो निरुत्तर होकर न गया हो।